یہ غوث اعظم کہنا شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی غوث اعظم نہیں ہو سکتا۔ تم تو کہتے ہو کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے، اور یہ انہوں نے خود کہا ہے۔ یہ تو تکبرانہ الفاظ ہیں جو کسی نبی یا رسول نے کبھی نہیں کہے۔ یہ کیسا ولی ہے جو کہتا ہے کہ میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے اور ولایت کی سرداری میرے پاس ہے؟ لو جی، اب عبد القادر کا درجہ نبیوں سے بھی زیادہ ہو گیا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے تمام تر مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ یہ کیسے شرکیہ الفاظ اور عقیدے ہیں جو تم پھیلا رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا باری تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور روز جزا کا قائم کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے حبیب سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم و معزز ناظرین اکرام، یہ اعتراضات جو اس ولی کامل کے بارے میں انٹرنیٹ پر اور کئی لوگوں کی زبانوں پر موضوع ہیں، اس ویڈیو میں ان کا پختہ اور علمی جواب ضرور دیا جائے گا۔ چند زیادہ کیے جانے والے اعتراضات جو کہ جاہل علمی کتابی لوگوں کے ناقص اور شریر علم کا نتیجہ ہیں، ان کے جوابات سن لیجئے تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے الفاظ اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لفظ رب اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہو گزرے ہیں، سب نے ربنا کہہ کر دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اپنے لیے بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس نام سے اسے پکارا جائے۔ یہی خاص لفظ سورہ یوسف کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ رب کا لفظ شراب پلانے والے شخص کے بادشاہ کے لیے استعمال کیا۔ وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ لفظ مومن اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، اور انسانوں میں سے خاص لوگوں کے لیے بھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مومن ہر مومن کو کہا جا سکتا ہے، اور سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ اپنے لیے بھی استعمال کیے۔ المالک القدوس السلام المومن، یعنی اللہ مومن ہے۔ اسی طرح رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اپنے سوا کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اگر الغوث اعظم کہنے سے آدمی مشرک بن جاتا ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ جو صدیق اکبر لگتا ہے، اس کو کہنے سے بھی یقیناً شرک ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے، تو پھر آپ صدیق اکبر کہہ کر کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کیوں کہا گیا؟ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تو پھر آپ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وہ یعنی اللہ علی ہے، تو تم لوگ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علی کیوں کہتے ہو؟ اب یہ علمی کتابی جہالہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ناظرین اکرام، حقیقت بات یہ ہے کہ جو الفاظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے وہ اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے وہ الفاظ حقیقی طور پر بیان فرمائے، جبکہ بندوں کے لیے وہ الفاظ مجازی طور پر اور قیود کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی خاص شے اور وقت کے لحاظ سے۔ بالکل اسی طرح یہ لفظ غوث اعظم بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور فضول اعتراض، جس کے پیچھے حقیقتاً شرپسند علمی کتابی اور فلسفہ شیطانی کے پیروکار ہیں۔ پاؤں کا گردن پر ہونے سے مراد حقیقی پاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہر ولی کی گردن پر رکھا ہوا حقیقی پاؤں ہے، بلکہ اس سے مراد آپ کی درگاہ اور بارگاہ میں ہر ولی عاجز اور ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے،
اور آپ سے مہر ولایت حاصل کیے بغیر راہ سلوک میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام میں سے آخر میں آئے، مگر آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا وہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ آپ کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اب اس سے کیا مراد لوگے؟ ایسی جنت جس میں اللہ کے انبیاء و رسول ہوں گے، وہ جنت ایک عورت کے پاؤں کے نیچے ہے؟ پھر تو یہ کہنا بھی شرک ہے۔ لہٰذا جس طرح اس جنت سے مراد ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا ہے، بالکل اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے مراد ہر ولی کی آپ کی خدمت میں عاجزی کرنا اور آپ ہی کی سرداری اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ سے ولایت کی منظوری حاصل کرنا ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور حقیقتاً جس پاؤں کا ذکر کیا گیا وہ پاؤں حدیث قدسی کے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں تو ہے ہی نہیں، بلکہ وہ پاؤں اللہ کا پاؤں ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جو لوگ عبادت و پرہیزگاری سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، اور ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں۔ لہٰذا یہ پاؤں حقیقتاً اللہ کا پاؤں ہے، جس کے بارے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ اب اس کا جواب شرپسند اور فتنہ انگیز کیا دیں گے؟ اس کے جواب میں صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود نہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے میری امت کی لوگوں کی بخشش ہوگی؟ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ کے پاس بھیجا کہ اویس سے ملنا اور میرا خرقہ اس سے دینا اور اس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ اب حضرات یہ تو بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ہوتے ہوئے بھلا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ علمی کتابی حضرات اس کا جواب ضرور دیں۔ لہٰذا یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شفاعت اور بخشش کا اختیار اگر کسی بھی انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جائے تو یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے جو اس کے خاص بندوں پر کیا جاتا ہے، اور یہ تکبر یا غرور نہیں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جنت میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے مریدین کو ساتھ نہ لے لوں، بلکہ یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں تب تک گریہ وزاری کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے مریدین کو معاف نہ کر دے۔ حالانکہ سب سے پہلی اور آخری بات اتنی بھی کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے مریدین تو لوگ بعد میں ہوئے، پہلے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو امت محمدی کی تو بخشش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شفاعت سے قیامت کے روز ضرور کروانی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ظالموں کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ گناہ گاروں کو معاف فرمائے گا۔ تاہم یہ بات تو محض عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے، نہ کہ اپنے مقام کا غرور اور بڑائی بیان کرنا ہے۔